قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو استوار کریں، وہ عملی پہلو جنہیں اپنا کر اس مہینے میں شاید ہم اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں سرخرو کرنے کے لیے اپنی تربیت کر سکتے ہیں، اپنی آپ کو یاد دہانی کروا سکتے ہیں جن پر ہم اول پیرا ہوں۔ سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ میرے سامنے آج جو موضوع ہے قرآن مجید سے انتخاب کردہ، وہ غرور و تکبر کا ہے۔ قرآن مجید میں جا بجا یہ موضوع زیر بحث آیا ہے۔ سورہ نساء کی ایک آیت کا میں نے انتخاب کیا ہے۔ ارشاد فرمایا، اللہ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اتراتے اور اپنی بڑائی پر فخر کرتے ہیں۔ ہم سب نے اپنی تفسیر البیان میں اس کی توضیح کی ہے۔ آپ لکھتے ہیں، ادائے حقوق اور احسان کی تاکید کے بعد یہ اس کی منافی ذہنیت کا بیان ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو خود اپنی قابلیت اور اپنی تدبیر و حکمت کا کرشمہ سمجھنے لگتے ہیں، ان کے اندر تواضع اور شکر گزاری کے جذبے کے بجائے اترانے اور اپنی بڑائی پر فخر کرنے کی ذہنیت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ اترانے اور بڑائی مارنے والوں کی چند مزید خصوصیات بیان ہوئی ہیں۔ استاد امام مولانا امین حسن اصلاحی اپنی شرح آفاق تفسیر تدبر قرآن میں لکھتے ہیں، پہلی یہ کہ خود بھی یہ بخیل ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کا مشورہ دیتے ہیں۔ بخیل اس شخص کو کہتے ہیں جو دوسروں کے حقوق ادا کرنے میں تنگ دل ہو۔ جو شخص دوسروں کے حقوق فیاضی اور کشادلی کے ساتھ ادا کرتا ہے لیکن خود اپنی ذات کے معاملے میں احتیاط اور تنگی برتتا ہے، اس کو بخیل نہیں کہتے۔ بخالت کا سب سے بڑا سبب یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے مال و اسباب کو خدا کی دین سمجھنے کے بجائے خود اپنی تدبیر اور قابلیت کا کرشمہ سمجھنے لگ جاتا ہے۔ ہم سب، میں، آپ، ہم میں سے ہر شخص، اس وقت لاکھوں کروڑوں لوگ ہمیں سن رہے ہیں، جو بھی شخص اپنی شخصیت کے اوپر نگاہ دوڑائے گا تو سب سے پہلی چیز جو اس کو محسوس ہوگی، ایک گھر میں، ایک خاندان میں، ایک ادارے میں، ایک معاشرت میں، ایک ملک میں، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو نمایاں کرنا چاہتے ہیں۔ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم باصلاحیت ہیں، اللہ نے ہمیں اگر مال دیا ہے تو ہم لوگوں کو مال بھی دکھانا چاہتے ہیں، ذہانت دی ہے تو اس کا بھی اظہار کرنا چاہتے ہیں۔ اگر کوئی شخص جس کو اللہ نے سب کچھ دیا ہے اور وہ حقیقت میں پایا بھی جاتا ہے اور وہ لوگوں کے سامنے اس کا اظہار کرتا ہے تو اس میں برائی کی کیا بات ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کو کیوں پسند نہیں ہے تکبر کرنا؟ اس لیے کہ پرائیڈ اگر ہے تو وہ کسی استحقاق کی بنیاد پر ہے، میں نے محنت کی ہوگی، میرے دادا نے محنت کی ہوگی، ہم لوگوں نے اربوں خربوں کمائے ہوں گے، تو اب اس کا ہم اظہار کرتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ بھئی ہم نے یہ کچھ کیا ہے اور یہ ہماری محنت کا ثمر ہے۔ اس میں پرابلم کیا ہے؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہاں کوئی چیز بھی حقیقتاً محنت کا ثمر نہیں ہے، اللہ کی عنایت ہے۔ دنیا کا نظم اس اصول پر نہیں قائم کیا کہ یہ جو کچھ تم کرو گے اس کا لازمی نتیجہ نکلے گا۔ ہم محنت کرتے ہیں، ہم اپنی طرف سے اسباب مہیا کرتے ہیں، جو کچھ ہمارے بس میں ہے وہ کر ڈالتے ہیں، اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانا، اس کو برابر کرنا، ہماری صحیح و جہد نتیجہ خیز ہو جائے، یہ سب اللہ کی مشیت پر ہوتا ہے۔ ہم یہاں کوئی استحقاق لے کر بھی نہیں آئے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس دنیا میں آنے سے پہلے کوئی کارنامہ کیا تھا، کوئی اللہ تعالیٰ کے دین کی بڑی خدمت کی تھی، اللہ تعالیٰ کی اس دنیا میں جہاں سے ہم آئے ہیں وہاں ہم نے کوئی غیر معمولی خدمت انجام دی تھی، اس کے صلے میں ہم کو دولت مل گئی، علم مل گیا، حسن مل گیا، اقتدار مل گیا، کوئی پس منظر نہیں ہے۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا، یہ اس کی مشیت تھی، اس نے فیصلہ کیا ہمیں حیات دے، شعور دے، یہ اس کی مشیت ہے، ہماری صحیح کو برابر کر دے، یہ بھی اس کی عنایت اور اس کا کرم ہے۔ تو سب سے پہلی تعلیم تو یہ دی گئی ہے کہ دنیا میں جو کچھ ملتا ہے اس کو ابتلاء کے اصول پر سمجھو کہ یہ دنیا امتحان کے لیے بنائی گئی ہے، اس لیے دیا ہے تو یہ بھی امتحان کے لیے دیا گیا ہے، یہ تمہارا کوئی استحقاق نہیں ہے۔ ایک تو یہ چیز ہے۔ دوسرے یہ کہ جس وقت یہ سب کچھ ہمیں مل گیا، یعنی وہ چیزیں جو انسان کے اندر ایک خاص طرح کا جذبہ پیدا کرتی ہیں اور یہ اس کو احساس دلاتی ہیں کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے،